دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کی چاہتوں، آپ سب کی محبتوں کے آنگن میں موجود ہوا ہوں۔ آپ سب یقیناً خوش و خرم ہوں گے۔ آج الحمدللہ 20 رمضان المبارک ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے اپنے اجتماع کو ہم نے منور کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو رزق ہمیں عطا فرمائے اور جو ہم نے تناول کیا اسے ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے، ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے اور بیماریوں سے شفا کا باعث رب العالمین اسے بنائے۔ ایک روحانی تازگی، ایک روحانی کیف ہمارے اجتماع میں، ہماری روح میں پیدا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہمیں لے جائے اور تا قیامت ہمیں اور ہماری نسلوں کو نبی کے غلامی کا توق ڈالے رکھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ جو کہ 11 رمضان المبارک کو شروع ہوا تھا اور نہ جانے کس ساتھ شروع ہوا اور کس ساتھ آج آخری روز ہم اس کا گزار رہے ہیں اور کس ساتھ وہ گزر جائے گا ہمیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لمحات نہ تھے، یہ کوئی گھنٹے نہ تھے، یہ دن نہ تھے، یہ وہ زندگی کے چند پل تھے جو پل بھر میں ختم ہو گئے، لیکن وہ پل بھر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت یادگار بنا دیے۔ خوبصورت سحریوں سے، خوبصورت طعام و قیام سے، خوبصورت بے مثال افطاریوں سے، اپنے گھر والوں سے کے ساتھ بیٹھ کر کے ان افطاریوں کا مزہ لوٹ کر کے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے گزارے۔ امید ہے کہ ہم نے وہ اعمال بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے ہوں گے جس کے صدقے میں ہم نے یہ امید رکھی ہوگی کہ رب العالمین یہ جو عشرہ مغفرت آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، یقیناً ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نام ان مغفرت ملنے والوں میں شامل فرمائیں گے کہ جن کو کہ مغفرت دے دی جائے گی۔ اس امید پر ہی ہم نے ان دنوں کو گزارا۔ اے اللہ، ہم تو اصل میں کمزور لوگ ہیں، ہم دل میں لالچ لے کر کے تیرے سامنے آتے ہیں، پر تو عطا کرنے والا ہے رب العالمین، کیونکہ آپ کی عطاؤں میں کوئی کمی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ تو بادشاہ الاطلاق ہیں، آپ کے تو خزانوں میں خزانے ہمیشہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ تو آپ سے ہم اس امید کے ساتھ مغفرت کی آج پھر ایک بار دعا کرتے ہیں اس آخری روز، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہمارے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر گناہگار، کیونکہ عمل بھی ہم کوئی ایسا نہ کر سکے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکے، بس یہ ٹوٹے پھوٹے ہم نے روزے کسی طریقے سے بارے گراں کی طریقے سے گزار دیے، بس انہی کا واسطہ اور وسیلہ آپ کو دے سکتے ہیں پروردگار عالم، کہ اس کے واسطے اور وسیلہ سے ہمیں بھی مغفرت کے طلبگاروں میں کہیں نہ کہیں شامل کر لیجئے اور مغفرت ملنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دیجئے اور ہمیں ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہمارے جو مغفرت ملنے کا جو ہمارا ثمر ہے وہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام، ایک دریا کے کنارے ایک شخص رہا کرتا تھا، ایک بہت چھوٹی سی چکی اس کے پاس تھی، وہ اس کا مالک تھا۔ وہ کیا تھی؟ نام کی ایک چکی تھی، اس میں وہ اپنا فلور جسے ہم مکئی کہتے ہیں اس مکئی کو پیسا کرتا تھا اور پیس کر کے اس سے آٹا بنایا کرتا تھا۔ ایک قلیل مقدار میں شام کے وقت اس کے ہاتھ میں وہ آٹے کی صورت میں آتا تھا اور وہ جا کر کے اس کو مارکیٹ میں سیل کر دیا کرتا تھا، جس سے قلیل آمدنی اس کی جیب میں آیا کرتی تھی۔ وہ اس آمدنی کے اوپر بڑا خوش ہوا کرتا تھا، بڑا شکر کیا کرتا تھا اور اپنے گھر جا کر کے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جو روٹی جو بریڈ روزانہ کی ہوتی تھی وہ لے لیا کرتا تھا۔ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ یہ چکی اصل میں میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے دن جو ہے وہ ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور اس نے کبھی دل میں کسی قسم کی لالچ نہیں کی۔ یہ اس کی خوشی ایک بادشاہ دیکھتا ہے اور اس سے انتہائی نفرت انگیز اظہار کرتا ہے کہ تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنے غریب شخص، تمہارے پاس تو کوئی اپنا گھر بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، تم اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہو؟ تو وہ اسے جواب دیتا ہے کہ تم بادشاہ تو ہو، تمہارے پاس زر تو ہے، تمہارے پاس مال تو ہے، تمہارے پاس دولت تو ہے، تمہارے پاس حکم دینے کے لیے لاکھوں کا مجمع تو ہے، نوکر چاکر تو ہیں، لیکن تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ میرے پاس سکون ہے، میرے پاس قلب کا اطمینان ہے، میرے پاس شکر ہے، مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے، جبکہ تم تو نہ جانے کتنے لوگوں کے دیندار ہو، کتنے لوگوں کی تم نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں۔ میرے پاس تو
کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو دوں، بس ہاں اتنا ضرور ہے کہ نہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، نہ میں کسی کو دینے کے قابل ہوں۔ ہاں جتنا مجھے مل جاتا ہے وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے، اس میں میں شکر ادا کر کے اور رات کو سو جاتا ہوں اور سکون سے اگلے دن صبح اٹھ کر کے پھر اپنی چکی میں جا کے مشقت کرتا ہوں۔ جو شام کو مجھے مل جاتا ہے اس سے میں اپنے گھر بار کا خرچہ پورا کر لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کہانی کے سنانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ انسان جس قدر اپنی ذمہ داریوں کو، جس قدر انسان اپنے ہاتھوں کو پیروں کو پھیلائے گا آسائشوں کے لیے، یقینی طور پہ شکر کے معاملے سے پیچھے ہٹتا جائے گا۔ اور شکر جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کا کہ ہمیں ہمارے بزرگان نے بھی ہمیشہ حکم دیا، جس کا کہ حکم ہمیں قرآن کریم میں بھی بار بار دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر موقع کے اوپر شکر سے کم کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، اور یہی تبع تابعین اور خلفائے راشدین کا بھی اور اصحاب کریم کا بھی وتیرہ رہا کہ یہ شکر اصل میں ہمیں افضلیت کی منزل پر پہنچاتا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ آج ہم اس شکر کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے ایوان میں ممتاز اسکالر جناب علامہ مفتی منیب اقبال صاحب روز کی طرح سے روز بھی آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنی موجودگی سے اس ایوان کو خوبصورت بنایا۔ اس کے علاوہ ممتاز نعت خواں خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں فاروق شاہ، سید فاروق شاہ بھی ہمارے ایوان میں موجود ہیں، جو بوقت مقررہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف اور علامہ صاحب سے التجا کروں گا کہ آج فرمائیے ذرا شکر کی کوئی تعریف، اس کی جو محرکات ہیں اور اس کا جو محل وقوع ہے وہ ذرا بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور مزید عطا کروں گا، مزید عطا کروں اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ میرا عذاب۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میں تمہیں ضرور بضرور مزید عطا کروں گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی کریٹ کر دی ہمارے لیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے۔ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور مزید عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت کے جو پہلا جز ہے اس پہلے جز کے دو اجزاء ہیں، اسے ہم عربی کی اصطلاح میں شرط اور جزا کہتے ہیں۔ شرط اور جزا یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ ملے گا۔ جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایگزام میں فرسٹ آ گئے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا، ایک اٹریکشن ان کو ہم دیتے ہیں، اور ان کو ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے کنڈیشنل کر دیتے ہیں، اگر یہ ہوگی تو یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نعمتوں کے حصول کے لیے شکر ادا کرنے کو کنڈیشنل قرار دیا، کنڈیشنل قرار کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب شکر کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم، تم شکر ادا کرو، اور جب اپنے عطا کرنے کی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا لأزیدنکم، میں تمہیں ضرور بضرور مزید عطا کروں گا۔ اس جو لفظ ہے نا لأزیدنکم، اس میں جو عربی جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لأزیدنکم میں جو شروع میں جو لام زبر لا ہے اور آخری میں نون تشدید ہے، اس میں تنبیہ پائی جاتی ہے، تاکید پائی جاتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں ضرور بضرور ایسا کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی بات کی تو مطلقاً فرمایا لئن شکرتم، تم شکر ادا کر لو، ٹوٹا ہو پھوٹا ہو، اخلاص کم ہو، بیٹھتے ہو چلتے ہو سوتے ہو لیٹتے ہو، بس شکر ادا کر لو۔ لیکن جب میرے عمل کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأزیدنکم، تو میں ضرور بضرور تمہیں مزید عطا کروں گا، اس کا میں اجر ضرور دوں گا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کو مشروط قرار دیا کہ ہم جو ہے نا مزید عطا کرنے کو ہمیں مشروط قرار دیا کہ ہم جو ہے شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ مزید کب ملتا ہے
کہ جو پہلے ملا ہوا ہے وہ سیو ہو جائے. تو شکر ادا کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے مزید عطا ہو یا نہ ہو جو ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ ہماری ایک بزرگ تھی وہ اچھا یعنی کہ شکر اگر ادا کریں گے جو چیز جو املاک جو میراث آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سیف ہو گیا اور مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا. ہماری خالہ تھی مرحوم وہ کہا کرتی تھی کہ اپنی نعمتوں کو شکر کی چابی سے لاک کر لو. اللہ اکبر. یعنی اپنی نعمتوں کو شکر کی چابی سے لاک کر لو کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتا نہیں ہے, وہ نعمت اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہر حال میں. اب ہم آتے ہیں کہ شکر ہوتا کیا ہے, شکر کیا چیز ہے. تو شکر بیسیکلی یہ احساس نعمت کا نام ہے. ٹھیک, شکر کہتے ہیں احساس نعمت کو. یہ احساس نعمت کیا چیز ہے واقعہ سناتا ہوں سمجھیے. بے شک بے شک. ایک شخص تھا وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور رونا شروع کیا, حالات خراب ہیں, مطلب مال نہیں ہے, کاروبار نہیں چل پاتا ہے, بہت اس نے شکوے کیے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے. جب بزرگ نے ان پر توجہ کی, اس شخص پر توجہ کی, تو وہ سمجھ گئے اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. تو بزرگ گئے کہ آپ کا یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں. آپ اپنے حجرے میں گئے اندر اور حجرے سے 3 تھیلیاں لے کر آئے. آپ نے 2 تھیلیاں سائڈ پہ رکھی, 1 تھیلی اس کے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا کہ اے شخص بتا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے. کہنے لگا کہ اگر مجھے 1000 درہم مل جائے تو میرا کام چل جائے گا, میں کوئی کاروبار کر لوں گا, چھوٹا موٹا اپنے گھر کا کام چلا لوں گا. بزرگ نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے جو تھیلی رکھی ہے اس میں 1000 درہم موجود ہیں, یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ اپنا یہ ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دیں گے. تو شخص کہنے لگا حضرت آپ کو اگر نہیں دینے تو نہ دیں, لیکن یہ شرط تو نہ رکھیں, کون اپنا ہاتھ کاٹ کر آپ کو دے گا. تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا ایسی بات ہے. آپ نے دوسری تھیلی بھی آگے رکھی, کہا کہ اس میں 1000 درہم پہلے تھے, میں نے ایک اور تھیلی رکھی, اب اس میں 2000 درہم ہے ٹوٹل. آپ ایک کام کیجئے, اپنا پورا ہاتھ کاٹ کر نہیں دے سکتے نا, تو اپنی کلائی سے اپنا ہاتھ کاٹ کر دے دیجئے. یعنی جو آپ کو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ ڈبل ہو گئی اور جو مال ڈیلیور کرنا ہے وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا. تو شخص تھوڑی دیر سوچتا ہے, کہتا ہے نہیں حضرت اپنا ہاتھ بھی کون کاٹ کر دے گا کلائی سے. آپ نے کہا بالکل آخری بات کر رہا ہوں. آپ نے تیسری تھیلی رکھی, بولا اس میں 1000 درہم اور ہیں, اب 3000 درہم ہو گئے ہیں, آپ ایک کام کیجئے اپنی صرف 1 انگلی کاٹ کر مجھے دے دیجیے. اللہ اکبر. تو شخص تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنی 1 انگلی بھی کاٹ کر نہیں دے سکتا. 1 انگلی بھی نہیں دے سکتا. بزرگ نے ارشاد فرمایا اے نادان شخص, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لاکھوں درہم کا جسم عطا کیا ہے, تو 1000 درہم کے لیے رو رہا ہے. تو یہ ہے احساس نعمت, کہ انسان احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا نعمت عطا کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش بھی کرو گے تو تم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت. میں اگر آپ سے کہوں یا کوئی مجھ سے کہے کہ وہ مجھے 10 کروڑ روپے دے گا, میں اس کو اپنی 1 آنکھ نکال کے دے دوں, کیا میں دوں گا؟ میں کبھی نہیں دے سکتا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان, اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک طرف توجہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی نعمت چھن گئی تو باقی نعمتوں کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے, تو وہ ناشکری میں لگ جاتا ہے, جبکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بیش بہا نعمتیں. اس کی دیکھیں نا, ایک بڑی پیاری آپ نے مثال دی, بڑی بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اتنی شاندار آپ نے یہ کہانی جو بھی تھی, یہ قصہ جو سنایا ہے, یہ ایک ایسا ہے جیسے ثمر راہ, کہ کسی شخص کی جسم میں کوئی کمی ہے, وہ پیسے سے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا, کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. کوئی عضو کم ہے, کوئی آنکھ کی کمی ہے کسی کو, یا کوئی اور ایسی چیز, زبان نہیں ہے کسی کے پاس, یا وہ سماعت سے محروم ہے, وہ کسی صورت بھی کتنی ہی دولت خرچ کر لے وہ نہیں. تو یہ بات طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جو ہمارے جسم کے اندر جو عضو ہیں وہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمت. بے شک. میں آپ کو یہاں پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک شخص, بزرگوں نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کی نامہ اعمال میں نیکوں کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں, نیکیوں کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت سے اس بندے کو, وہ جو شخص ہوگا جو آئے گا وہ بڑا عابد ہوگا, بڑا عبادت گزار شخص ہوگا, قیامت کے دن حاضر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت کے اندر ڈال دو. وہی شخص یہ کہے گا کہ اے رب ساری زندگی سجدے میں گزار دی, ساری زندگی عبادت کرتا رہا, تو اب جنت میں جب جانے کی بات ہوئی تو بھی تو فرما رہا ہے کہ تیری رحمت سے میں جنت میں چلا جاؤں, تو یہ جو میں نے محنت کی اس کا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ایسی بات ہے. اللہ نے فرمایا کیا میں نے تجھے 2 آنکھیں دی جس سے تو دیکھتا تھا؟ فرمایا جی بالکل دی. کہا یہ جو ایک نیکی کا بڑا حصہ ہے یہ تیری آنکھوں کے بدلے ہو گیا. کیا میں نے تجھے 2 ہاتھ دیے تھے
کہنے لگا ہاں یہ نیکی کا ایک بڑا حصہ یہ تیرے ہاتھوں کے بدلے ہو گیا. اللہ کیا میں نے تجھے 2 پاؤں دیے تھے جس سے تو چلتا تھا؟ بولا ہاں میں یہ نیکی کا ایک بڑا حصہ تیرے پاؤں کے بدلے میں ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے چند نعمتوں کے بعد اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب بتا اپنی نیکیوں کے صدقے جائے گا کہ میری رحمت کے صدقے جائے گا. اس شخص کہنے لگا اے رب تیری ہی رحمت کے صدقے جاؤں گا، میری اوقات نہیں. تو انسان امام ناصر الدین شیرازی جن کی تفسیر ہے تفسیر بیداوی، بڑی مشہور تفسیر درس نظامی کے طالب علم پڑھتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی اگر سجدے میں گزار دے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو جب ایک آنکھ کی نعمت کا شکر پورے زندگی سجدے میں گزار کے نہیں کر سکتا تو یقیناً جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی رحمت کے صدقے ہی جائے گا. تو یہ ہے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، احساس نعمت کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا وہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر، ہر وقت شکر ادا کرتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور چیز بزرگوں نے فرمائی کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کے عطا ہونے پر اس پر 2 قسم کے شکر لازم آتے ہیں. پہلا شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی. دوسرا شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت کے استعمال کرنے پر قابل بھی بنایا، قدرت بھی بنائی. میں اب آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ذرا سمجھیے گا. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بڑی گاڑی دے. تو ٹھیک ہے، جائز خواہش ہے. تو میں نے دعا کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی گاڑی دے. بڑی خوشی ہوئی. تو اب چلے گئے کچھ عرصے، 3 4 5 مہینے گزر گئے. مجھے پھر وہ نظر نہیں آئے مسجدوں میں، اکثر نماز وغیرہ میں نظر نہیں آئے. مجھے پھر تھوڑی وہ ہوئی، تجسس ہوا. تو میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ وہ جو صاحب آتے تھے ان میں کیا ہوا؟ کہنے لگا ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، ان کی کمر کا مسئلہ ہے اور وہ مکمل بیڈ ریسٹ پر ہیں، پچھلے 4 5 مہینے سے اٹھ نہیں سکتے بیچارے. جب میں نے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا میں ان کی عیادت کو جاتا ہوں. جب میں ان کے گھر گیا، جیسے ان کے گھر میں داخل ہوا تو ان کے گیراج میں ماشاءاللہ بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو مجھے خوشی ہوئی. میں اندر گیا، میری ان سے بات چیت ہوئی، پہلے عیادت ہوئی، تیمارداری ہوئی، میرے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. پھر میں نے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا کہ آپ کو بڑی گاڑی عطا فرمائی، آپ نے مجھ سے دعا کروائی تھی. کہنے لگے جی حضرت بالکل آپ نے دعا کی تھی لیکن اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول و منظور فرمایا. لیکن وہ کہتے ہیں میرا نصیب دیکھیے کہ 5 مہینے ہو گئے اس گاڑی کو آئے ہوئے. جس دن سے یہ گاڑی آئی ہے اس کے 2 دن پہلے سے بیڈ پہ لیٹا ہوں، آج تک اس گاڑی میں بیٹھ نہیں سکا. یعنی نصیب نہیں ہوا اس کو چلانا بھی. نعمت گھر میں موجود ہے لیکن وہ چلا نہیں پا رہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا تو نعمت کے ملنے کا شکر اور اس پر استعمال کے قابل ہونے کا شکر، بالکل اس کا اختیار بھی اللہ پاک کی صورت میں عطا کرتے ہیں جب انسان اس کا شکر. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے علامہ منیب اقبال صاحب سے. اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. نذرانہ نعت پیش کریں گے سید فاروق شاہ. کھلا ہے سبھی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کے گج. آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں گفتگو چل رہی ہے شکر پر. شکر ایک ایسا جذبہ جو انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے، لیکن یہ جذبہ آج ہمیں فقدان کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ہم ہر طرف ایک افراتفری دیکھ رہے ہیں اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان جو
اسے عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں ادا کر رہا بلکہ کفران نعمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کر جاتے ہیں ورجستہ یا نادانستہ طور کے اوپر کہ جس سے اپنے رب کی نعمتوں کا ہم انحراف بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے کس انداز میں بچنے کی ضرورت ہے اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے کیا کیا معاملات میں ہمارے آسانی ہو جاتی ہے, کیا کیا رب العزت اس کے صدقے میں ہمیں عطا کرتا ہے, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کا شکر ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عطا کیا تھا ان کے اس عطا کیے کے صدقے میں اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہوا ہے, ہمیں اس بات کا علم اور ادراک نہیں ہے. اسی حوالے سے گفتگو چل رہی ہے علامہ منیب اقبال صاحب سے اور میں ان کی طرف بڑھوں گا اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی علامہ صاحب کنٹینیو کیجئے گا ذرا اپنے اس حصے کو. اب شکر تو ہے احساس نعمت کا نام. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے سیشن میں بھی کچھ باتیں رکھی, تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے ہمیں نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. ہم صرف دو, میں ویسے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں لیکن میں دو چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کروں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کے سامنے. کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے یعنی نعمتوں کا احساس نہیں کرتا تو اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے. وہ بیماری ہے کہ جو انسان ناشکری کرتا ہے وہ انسان کسی بھی نازل کردہ مصیبت پر صبر بھی نہیں کر پاتا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ پرانے زمانے میں جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے وہ صبر اور شکر کو اکثر ایک ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے صبر و شکر یعنی صابر اور شاکر بنا, یا اللہ تو ہمیں صابر اور شاکر بنا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس صبر اور شکر کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جو شاکر ہوگا وہ صابر بھی ہوگا, جو شاکر نہیں ہوگا وہ صابر بھی نہیں ہوگا. جو نعمتوں پر شکر ادا کرے گا وہ نازل کردہ مصیبت پر صبر بھی کر لے گا, لیکن جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ مصیبتوں پر صبر بھی نہیں کر پائے گا. اچھا جناب, تو جو انسان ناشکری کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے, صبر نہیں کر پاتا. اب صبر نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, جو صبر کرے اور معاف کر دے, ان ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بہت ہمت والے کام ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا یعنی صبر کرنا اور معاف کر دینا. اب ہوتا کیا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے نا تو اس کی تکلیف پر صبر بھی کر لیں گے, اور جس کے ذریعے ہم پر تکلیف پہنچی ہوگی یا مصیبت پہنچی ہوگی ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے, اور یہ بڑا ہمت والا کام ہے. لیکن اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے ہوں گے تو پھر اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اس پر صبر بھی نہیں کر سکیں گے. اور جو نازل کردہ مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مصیبت میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے اور اس پر سے بہت ساری نعمتوں کو دور بھی فرما دیتا ہے. یعنی شکر جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, صبر مینڈیٹری ہے. یعنی شکر اتنی زبردست چیز ہے اور اتنی ضروری چیز ہے کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا. وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ اس نے سوچا میں سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ گیا سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے, میں خودکشی کرتا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک چٹان ہے اور اس چٹان پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور دونوں پاؤں نہیں ہیں, اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. شخص نے سوچا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں, دونوں پاؤں نہیں اور ہونٹ ہل رہے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کیا رہا ہے. شخص جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا وہ اس شخص کے پاس گیا جو چٹان پر لیٹا ہوا تھا. کان قریب کیے تو اس کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. شخص حیران ہو گیا, بڑی عجیب بات ہے, میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, میں سمندر میں چھلانگ لگانے آیا ہوں, اس کے دونوں ہاتھ نہیں, دونوں پاؤں نہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ اچھا جناب, وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ جناب ایک بات بتائیے, آپ کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو وہ جس کے دو ہاتھ نہیں, دو پاؤں نہیں, وہ شخص یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ابھی میں صرف ایک چھوٹی سی بات پر شکر ادا کر رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں نیچے چٹان کے نیچے گھاس پر لیٹا ہوا تھا,
مجھے جب گھاس میرے جسم پر لگ رہی تھی تو مجھے کھجلی آ رہی تھی، میرے ہاتھ تو ہے نہیں میں کھجلی ادا کر سکوں، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر اس چٹان پر رکھ دیا، اب میں تھوڑا سا ہلتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس کھجلی کو دور فرما دیتا ہے، میں صرف اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یعنی کتنی چھوٹی سی بات ہے، اس پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو انسان احساس نعمت کرے، نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نعمت میری تھی نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لی۔ اور انسان کا یہ ذہن بناؤ، جو انسان بے صبری کرتے ہیں نا، جو مصیبت پر صبر نہیں کرتے یا جو نعمت چلی جاتی ہے اس پر صبر نہیں کرتے، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نعمت دیتا بھی اللہ ہے اور لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور اگر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت لے لیتا ہے تو وہ نعمت اسی کی امانت ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس کو عطا کرنے کے بعد واپس کیوں لی جا رہی ہے۔ ایک اور بات، ایک اور بیماری جس کی طرف میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا اس کے اندر دوسری ایک سائیکولوجیکل بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل سائنسز کے اندر اس کو ایک بیماری کہا جاتا ہے، ڈیزیز کہا جاتا ہے، اور اس ڈیزیز کا نام ہے جیلیسی، حسد۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی نعمتوں کی طرف تو اس کی توجہ ہوتی نہیں، توجہ ہوتی تو وہ شکر کر لیتا، اب اس کی اپنی نعمتوں کی طرف جب اس کی توجہ نہیں ہوتی نا تو وہ پھر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ارے اس کے پاس تو مجھ سے بڑی گاڑی آ گئی ہے، اچھا گھر بھی بڑا ہو گیا ہے، اولاد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ جیلیسی کا شکار ہوتا ہے۔ حسد یہ ڈیزیز ہے جو اس کو اندر سے تباہ کرنے لگتی ہے، تباہ کرتی ہے، کرتی رہتی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک شخص ہے جو بیوپاری ہے، یعنی کاروباری ہے، ٹریڈر ہے، اس کو اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ایک مال رکھا ہوا ہے گوڈاؤن کے اندر اور بہت سستا مال ہے، وہ وہاں جائے، مال کو دیکھے، اور مال کو دیکھنے کے بعد اس کو مال کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے، جب وہ اس کے پرائس معلوم کرے، ریٹ معلوم کرے، تو اسے یہ پتہ لگے کہ یہ تو 100 روپے کی چیز 10 روپے میں مل رہی ہے، تو کیا بتائیے اچھا کاروباری کبھی اس مال کو چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ شخص گیا اور اس نے اس مال کو پرچیز کر لیا اور پرچیز کر کے اپنے گوڈاؤن میں شفٹ کر دیا، پورا گودام بھر دیا۔ ایسی جب واقعات ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر مارکیٹ میں بھی لوگوں کو باتیں پتہ لگ جاتی ہے کہ ہاں یار اس کے ماشاءاللہ بڑی نصیب والا ہے، اس کے پاس تو بڑا اچھا مال آ گیا ہے اور یہ تو فائدہ اٹھائے گا۔ اب جناب لوگ بھی اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑا زبردست کام کیا اس نے، بڑے کمال کی بات ہے۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ 2-3 دن بعد گیا اور اس پورے گودام پہ اس نے پیٹرول کو چھڑکا اور اس پر آگ لگا دی۔ اب آپ بتائیے، آپ اس شخص کو بیوقوف کہیں گے کہ عقل مند؟ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے یقیناً۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس میں اخلاص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم سے بڑھ کر بیوقوف کون کہ ایک تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نیکیاں ہیں کہ نہیں، اور اگر کچھ نیکیاں ہیں تو ہم حسد کر کے ان نیکیوں کو آگ لگا دیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا وہ حسد کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان حسد کرتا ہے تو حسد جو ہے نا اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی لیکن وہ گاڑی وہ چلا نہیں پائے، تو کیا فائدہ ایسی نعمت کا؟ لیکن اگر اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس ہمت ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کھانے پینے میں کوئی تک، تو اس سے بڑی تو نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو آپ بس یہ، ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کے بارے میں تو ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، بہت کم۔ اس گفتگو کے علاوہ اس جسم کے علاوہ بھی ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی نا، جس میں بڑی نعمتیں بھی ہیں، چھوٹی نعمتیں بھی ہیں۔ آپ بتائیے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں کہ کیا اس کے لیے بڑی نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی، جن سے اولاد نعمت ہے، دوست جن سے اولاد نہ ان سے پوچھے، جن کے ماں باپ نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، محبت کرنے والے نعمت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے۔ آپ بتائیے کیا یہ سورج جو چمک رہا ہے وہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ یہ رات میں جو چاند نکلتا ہے، سب نعمت۔ یہ جو درخت ہیں کیا ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کو اور اس زمین میں جو بھی چیزیں ہیں نا، یہ ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، یعنی انسان ہی کے لیے تو ان نعمتوں کو بنایا ہے، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اگر کچھ نعمتیں اس سے چھن بھی جائیں کسی بھی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے۔ اچھا، اب یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ شکر ادا کرنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ شکر کن طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ شکر کی 3 قسم فرمایا، ایک ہے شکر قولی، ایک ہے شکر فعلی، اور ایک ہے شکر فعلی اور شکر عملی کو بزرگوں نے ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھا، تو 2 قسمیں ہم اس کو بیسیکلی رکھ لیتے ہیں، ایک ہے شکر قولی اور ایک ہوتا ہے شکر فعلی۔ شکر قولی کیا ہے کہ بندہ تسبیح ہاتھ میں لے، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پورے دن تسبیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرتا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
لیکن اصل جو شکر ہے بزرگوں نے فرمایا وہ ہے شکر فعلی یا شکر عملی. شکر فعلی یا شکر عملی ہے کہ انسان اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک شخص جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانیوں میں لگا ہے, تو پھر اس کے الحمدللہ پڑھنے کا اس کو اثر حاصل نہیں ہوگا, اس کی روحانیت اس کو حاصل نہیں ہوگی. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, روزہ ادا کرتا ہے, حج ادا کرتا ہے اگر اس کو طاقت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے جو احکامات ان پر عمل کرتا ہے, تو اب وہ شکر کی تسبیح الحمدللہ کی تسبیح نہ بھی پڑھے تو بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنے میں یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو شکر ادا کرے گا نا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے, الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر جو سب سے متقی شخص ہے نا اس کے جتنے پرہیزگار بن جائیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر جو سب سے زیادہ گناہگار شخص ہے اس کے جیسے گناہگار بن جائیں تو میری سلطنت میں سے کچھ کم نہیں کر سکتے. تو فرمائے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے, اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر, جو ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب غنی ہے, بے پرواہ عزت والا ہے, اس کو ہمارے شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ. تو جو شروع کی آیت جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, انسان کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس کو تسبیح بنا لینا چاہیے کہ بس میں نے شکر ادا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید نعمت. اچھا یہ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دوں اگر وقت ہے تو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ فرمایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہم پر کیا چھوڑا اللہ تعالیٰ نے, تم شکر ادا کرو. تمہارا جو کام ہے نا تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو, میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تمہارا کام ہے شکر ادا کرنا, زیادہ عطا کرنا, یہ میرا کام ہے. اب مجھے مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص ہو, اس کا اللہ نہ کرے اس کا بیٹا بیمار ہو یا بیٹی بیمار ہو, کوئی اولاد بیمار ہو, ہماری اور آپ کی اولاد بیمار ہو, اگر اللہ نہ کرے میری اولاد ہاسپٹل کے اندر چلے جائے, اللہ نہ کرے تو, اور اگر مجھے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آپریشن کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے, اور آپ نے 5 لاکھ روپے جمع کرانے ہیں, مثال ہے, اگر اس وقت میرے پاس پیسے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو سوچئے کہ میں اس وقت کس کرب کا شکار ہوں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میری اولاد ہاسپٹل کے اندر ہے. ایسے میں جو ہے نا پھر کسی کے پاس جاؤں گا, مدد مانگوں گا. اگر مجھے مدد مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ مجھے مدد نہیں ملتی تو پھر میں کتنا پریشان ہوں گا کہ میں کس کے پاس جاؤں گا. تو اب ایسے میں اگر کوئی شخص جو انجان ہے وہ مجھے آ کر یہ کہے کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں, تو بتائیے میں اس ایک انجان شخص کے کہنے پر کتنا خوش ہو جاؤں گا. تو یہاں پر تو میرا رب کہہ رہا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے کہ لازیدنکم. سبحان اللہ. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, کہیں مت جائیے گا. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم. گفتگو ہو رہی ہے شکر پر. میں بلا تاخیر علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے اور چند لمحوں کے بعد ہمیں رخصت ہونا ہے یہاں سے. علامہ صاحب, مردوں کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں مرد ہے وہ کما کر کے آتا ہے اور اپنی گھر میں اپنی عورت کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ لا کر کے رکھ دیتا ہے, لیکن میں نے یہ سنا کہ وہ اچھی سمجھدار خواتین ہمارے گھروں میں بھی, ہم نے اپنے خاندانوں تک میں دیکھا کہ وہ اس کے باوجود جرا کرتی ہیں, اس کے باوجود وہ کچھ چیزوں کے اوپر وہ آرگیومنٹ کرتی ہیں کہ گھر میں یہ نہیں ہے, گھر میں وہ نہیں ہے, فلانے کے گھر میں تو یہ ہے, فلانے کے گھر میں تو یہ نہیں ہے, اور ذرا سی باتوں کے اوپر وہ جو ہے اپنے جینٹس کو, اپنے شوہروں کو اذیت سے دوچار رکھتی ہیں, جس کے لیے پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے, کوئی اور ایسی نوکری شروع نہ کر دے اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کے خواہشات پورا کرنے کے لیے, جس سے کہ وہ اللہ رب العزت کی حدود کو کراس کر دے. تو کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے, اور اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پھر اس کا کیا ریئیکشن اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ آج کل کے دور کے حساب سے بہت زبردست سوال ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر عورتوں کا ایک گروہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کیونکہ میں نے معراج کی رات تم لوگوں کو یعنی عورتوں کو جہنم کے اندر زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. او کما قال علیہ السلام مفہوم نرز ہے. تو عورتوں کے اندر یہ صرف جو ہے حضور علیہ السلام نے اس وقت ہی بتا دی تھی کہ عورتوں کے اندر ناشکری کا عنصر مردوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, وہ چیزوں کا احساس نہیں کرتی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے, لیکن جب اسلامی تربیت ہو جاتی ہے تربیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان عورتوں کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ضرور ہے. بہت بڑا. حضور میں نے تو نماز بھی پڑھ رہی ہیں, روزے بھی رکھ رہی ہیں, اس کے باوجود رونا پیٹنا ان کا لگا ہوا ہے. اصل میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو عورت کے ذریعے سے آزماتا ہے اور عورت کو مال کے ذریعے سے آزماتا ہے. اور یہ جو مال ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو ویسے بھی اتنے زیادہ ہم برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں, ہر چیز برانڈیڈ اور برانڈ, اس کے پاس گاڑی, اس کے پاس یہ کپڑے, فلاں برانڈ سے. میرا بچہ اس اسکول میں نہیں پڑھتا, اس اسکول میں داخل کرواؤ, اس کی تنخواہ 25 یا 30 یا 50 ہزار روپے اور اسکول میں داخل کروانا ہے 10 ہزار والے میں جس کے 5 ہزار کا ایکسس خرچہ ہے. اب 2 بچے ہیں تو وہ 30 ہزار روپے کہاں سے افورڈ کرے گا. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یا تو پھر مرد نوکری چھوڑتا ہے, دوسرے چکروں میں پڑتا ہے, اور سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اور عورتوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا, لیکن سب سے بڑا نقصان ان کو خود کو, ان کی ذات کو یہ ہوتا ہے اور ان کے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ مرد اس چکر میں حرام کمانے کی ناجائز ذرائع کی طرف اب یہ ناجائز ذرائع صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ نہ کرے چوری کر رہا ہو, چکاری کر رہا ہو. ایک شخص اگر اپنی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور پرچیز ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور اگر وہ اپنے ہی کمپنی کے سپلائروں سے کھانچے رکھتا ہے, جسے ہم کھانچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جسے ٹاپ رکھتا ہے, کوئی ٹاپ کھانچے کا رکھتا ہے, وہ بھی ناجائز ہے شرعی طور پر. ایک سرکاری افسر ہے, اگر وہ اپنے جائز کام کرنے کے اوپر سے پیسے لیتا ہے اپنی تنخواہ کے علاوہ تو شرعی طور پر وہ ناجائز ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس چکر میں مرد پورا تو کر دیتا ہے, لیکن کیا عورت کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مرد کس طرح کما رہا ہے اور کس ذریعے سے لا رہا ہے. عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مرد حلال 2 روپے ڈالے بچے کے جیب میں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ حرام 4 روپے ڈالے میرے بچے کے جیب میں. نقصان کس کا ہوگا؟ میری قبر خراب ہوگی اور میری بچے کی قبر خراب ہوگی, اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی. ایک بزرگ تھے ہمارے, وہ فرماتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ان کے سامنے بولیں گے اور ان سے بدتمیزی کریں گے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو حرام کا لقمہ کھلایا ہوگا نا تو وہی اولاد پہ سامنے کھڑے ہو اور ان کو جواب دے. جو شخص اپنے اولاد کو ساری زندگی حلال کا لقمہ کھلائے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے. اب حلال کھلائیں, پھر دیکھیں آپ کی اولاد کیسی آپ کی فرما بردار ہوتی ہے. اچھا, ہم یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد نماز کے لیے نہیں اٹھتی, ہم خود نہیں اٹھتے, پہلے تو اللہ معاف کرے اتنے لوگ, چلیں اٹھ جاتے تو اولاد نماز کے لیے نہیں اٹھتی. کیوں نہیں اٹھتی؟ آپ اولاد کو جب تک حلال لقمہ نہیں کھلائیں گے تو نماز کی طرف اس کی کیسی توجہ ہوگی, آنکھ کیسے کھلے گی؟ اولاد قرآن نہیں پڑھتی, کیوں نہیں پڑھتی؟ جناب حرام کا لقمہ کھلا رہے ہیں تو کہاں سے اولاد قرآن پڑھے گی؟ تو جو ہے نا ہماری عورتوں کو خاص طور پر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بات ضرور عرض کروں گا, اس بات کی ضرور توجہ کریں. ان کے شوہر جو لا رہے ہیں, جتنا لا رہے ہیں, اگر حلال ہے نا حلال, تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں. بس وہ شکر ادا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کی روزی عطا فرمائے. اور بزرگوں نے فرمایا, یہ بات آخری بات میں کہہ کر آپ کی بھی پروگرام کا ٹائم ہو رہا ہے, بزرگوں نے فرمایا کہ انسان یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ تو میرے مال میں اضافہ فرما. مال تو فرعون کے پاس ہی بہت تھا, قارون کے پاس ہی بہت تھا, چلا گیا نا اندر. بزرگوں نے فرمایا جب بھی انسان دعا کرے, یہ دعا کرے یا اللہ تو میرے مال میں برکت عطا فرما. 10,000 بھی ملے نا اس میں میرا گھر چل جائے, وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لاکھ روپے میں گھر نہ چلے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آج کا خوبصورت اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ برننگ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا کہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا, جو ہمارے پاس موجود ہے, اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں, اور خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو جو کچھ وہ لے کر آ رہے ہیں اس پہ ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو انکریج کریں اور شکر ادا کریں. اپنے بچوں کو بھی اس پر کاربند رہنے کی توفیق. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے اور نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. میں کہ بے وقتو بے ماں
चौखट पर चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशी, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पा